अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस से अब्दुल हसीब आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए साथियों, आज हम पढ़ेंगे उर्दू TGT के मारूज़ी सवालात को हल करेंगे। चूँकि अब सिर्फ़ 10 दिन बचे हुए हैं और हम मारूज़ी सवाल हल करेंगे। और आज का जो मारूज़ी सवाल होगा वो डिप्टी नज़ीर अहमद के मुताल्लिक़ होगा कि डिप्टी नज़ीर अहमद के पैदाइश और उनके मशहूर नावल और उनके किरदारों से हम बहस करेंगे। तो आइए, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी अपने दोस्तों के पास करते रहें। चलिए, पहला सवाल है, डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? अलिफ 1836, बा 1840, 1857 और चौथा ऑप्शन है 1910। तो दोस्तों, डिप्टी नज़ीर अहमद की जो पैदाइश हुई है वो आपको पता होगा कि इनकी पैदाइश के सिलसिले में दो तरह के अक़वाल मिलते हैं। इनकी पैदाइश के सिलसिले में दो तरह के अक़वाल मिलते हैं। एक तो है 1836, एक क्या है 1836 का कौल है, और दूसरा है 1830 का, और दूसरा है 1830 का। तो कोई भी ऑप्शन आपको मिले, अगर 1830 नहीं मिलता है तो 36 मिल जाए तब भी सही है, 36 नहीं मिलता 30 मिल जाए तब भी सही है। ये है 1830 इनकी पैदाइश है। और 1910 ये जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है ये 1910 इनकी वफ़ात की तारीख़ है। तारीख़ वफ़ात है, क्या है? तारीख़ वफ़ात है। इनकी तारीख़ वफ़ात 1910 है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश जो है 1836 ईस्वी को हुई और इनका इंतकाल जो हुआ 1910 ईस्वी को हुआ। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद की बीवी का नाम क्या था? दूसरा सवाल है, डिप्टी नज़ीर अहमद की बीवी का नाम क्या था? ज़ुबैदा बेगम, उम्मे बीबी, सफ़ियतुन्निसा, कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोग बताएं कि क्या था। इनकी बीवी का जो नाम था वो था सफ़ियतुन्निसा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बैग किरदार किस नावल में मिलता है? पूछा जा रहा है कि मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बैग का किरदार जो है ये किस नावल में मिलता है? अमराव जान अदा, फसाने अजाइब, फसाने आज़ाद और तौबतुन नसूह। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बैग और कलीम, सलीम, अलीम, फ़हमीदा, नसूह और नईमा, हमीदा और सालिहा, ये सब किस नावल के किरदार हैं? तौबतुन नसूह के। कि नसूह जो है ये जो है अपने घर का ज़िम्मेदार आदमी होता है और एक दिन ख्वाब देखता है कि इसके बाप का नामा आमाल ये देखता है और उसकी बुराइयों को देखता है। तो ये जब सुबह नींद से बेदार होता है तो डर जाता है और अपनी अहलिया जिसका नाम है फ़हमीदा उससे बयान करता है कि अब हम लोग जो है तौबा करेंगे और नमाज रोज़े की पाबंदी करेंगे। तो कलीम जो है वो नसूह जो है वो कहता है कि हम बेटों की ज़िम्मेदारी लेंगे और तुम बच्चियों की ज़िम्मेदारी लो कि इनको समझाओगी। तो उसी में नसूह का जो बड़ा बेटा कलीम होता है उसी का एक दोस्त है मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बैग, जो है बड़ा भुक्कड़ किस्म का आदमी है, और कलीम और ज़ाहिरदार बैग जो है ये दोनों जेल भी जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उर्दू के किस नावल निगार ने इस्लाह मुआशरा और तालीम निस्वां की बुनियादों पर अपने नावलों की इमारतें खड़ी की हैं? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है अब्दुल हलीम शरर, दूसरा है डिप्टी नज़ीर अहमद, तीसरा है सज्जाद ज़हीर और चौथा है इस्मत चुग़ताई। तो आपको बताता चलूँ मैं दोस्तों कि अब्दुल हलीम शरर जो है ये तारीख़ी नावल निगारी में मशहूर हैं, और डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं इन्होंने इस्लाह मुआशरा
اور تعلیم نسواں کی بنیادوں پر اپنے ناول کی عمارت کو کھڑے کیا ہے، اس لیے آپشن نمبر 2 بالکل صحیح جواب ہوگا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اصلاح نسواں کس کتاب کا موضوع ہے؟ آنگن، باغ درا، ابن الوقت، مرآت العروس۔ تو دوستو آپ کو پتہ ہوگا کہ آنگن نامی جو ہے ناول یہ خدیجہ مستور کا ہے۔ کس کا ہے؟ خدیجہ مستور کا ہے۔ ان کی ایک ناول اور ہے زمین۔ کیا ہے؟ زمین۔ یہ جو زمین ہے یہ 2 ناول خدیجہ مستور کے بہت اہم ہیں، آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ آنگن، زمین، تو زمین آنگن جہاں ہوتا ہے وہاں نیچے زمین ہوتی ہے، تو یہ سمجھیے کہ آنگن کی زمین، یہ دونوں 2 ناول ہیں، آنگن اور زمین، اور کس کے ہیں؟ خدیجہ مستور کے۔ اور باغ درا جو ہے یہ علامہ اقبال کا پہلا جو ہے شعری مجموعہ ہے جو 1924 میں شائع ہوا تھا۔ 1924 میں شائع ہوا تھا، پہلا شعری مجموعہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اور ابن الوقت یہ ڈپٹی نذیر احمد کی جو ہے ناول ہے۔ اور چوتھا ہے مرآت العروس۔ مرآت العروس، ہاں تو آپ کا سوال کیا تھا؟ اصلاح نسواں کس کتاب کا موضوع ہے؟ تو مرآت العروس اصلاح نسواں جو ہے اس کتاب کا موضوع ہے، یعنی مرآت العروس کا جو موضوع ہے اصلاح نسواں، اور اس کے جو ہے کرداروں میں اصغری اور اکبری، کہ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے، اصغری اور اکبری کے لیے یہ لکھا تھا، اور ان کی شادی میں جہیز میں اس ناول کو انہوں نے دیا تھا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ 5واں سوال ہے، ناول توبۃ النصوح کا موضوع کیا ہے؟ شاعری، سیاست، اخلاق، رومان۔ چلیے بتائیے۔ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر سی، یعنی اخلاقیات۔ کیا ہے؟ اخلاقیات اس کا موضوع ہے۔ مندرجہ ذیل میں صحیح جوڑے کی نشاندہی کیجیے۔ عبداللہ حسین، آگ کا دریا، پریم چند، خدا کی بستی، نذیر احمد، ابن الوقت، گردش رنگ چمن، حیات اللہ انصاری۔ تو دوستو آپ کو پتہ ہوگا کہ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ہے، پریم اور خدا کی بستی جو ہے شوکت صدیقی کی ہے۔ تو کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ نذیر احمد، ابن الوقت، یعنی آپشن نمبر سی جو ہوگا یہ بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال، نذیر احمد نے مرآت العروس لکھ کر زنانہ سوسائٹی پر ایک اتہام باندھا ہے، یعنی ایک تہمت لگایا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ پہلا آپشن ہے غالب، دوسرا آپشن سر سید احمد خان، تیسرا ہے آل احمد سرور، اور چوتھا ہے محمد حسین آزاد۔ تو دوستو اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ ہوگا سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ یہ نذیر احمد نے مرآت العروس لکھ کر زنانہ سوسائٹی پر ایک اتہام باندھا ہے، اس لیے آپشن نمبر 2 بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے، ناول توبۃ النصوح میں کون خواب دیکھتا ہے؟ نعیمہ، کلیم، نصوح، ظاہر دار بیگ۔ تو دوستو آپ کو ابھی اس سے پہلے میں نے بتایا کہ نصوح ایک دن خواب دیکھتا ہے، اس لیے اس کا آپشن نمبر سی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال نمبر 10 دیکھیے، ناول توبۃ النصوح کب شائع ہوئی؟ 1880، 1874، 1885، 1890۔ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا 1874۔ ناول توبۃ النصوح کو جو ہے ڈپٹی نذیر احمد نے 1874 کو شائع کیا تھا، اور یہاں 1880 ہے۔ کیا ہے؟ 1880۔ آپ لوگ بتائیں کہ 1880 میں کون کون سے ادبا پیدا ہوئے؟ تو چلیے بتائیے۔ سب سے پہلے 1880 میں آپ کو ملیں گے پریم چند۔ کون ملیں گے؟ پریم چند، ان کی پیدائش 1880 میں ہوئی تھی۔ اور کون ملیں گے؟ حسرت موہانی۔ کون ملیں گے؟ حسرت موہانی۔ اور کون ملیں گے؟ محمود شیرانی۔ اور کون ملیں گے؟ محمود شیرانی۔ اور کون ملیں گے؟ سجاد حیدر یلدرم۔ سجاد حیدر یلدرم۔ سجاد حیدر یلدرم۔ سجاد حیدر۔ تو یہ 4 لوگوں کے نام آپ یاد رکھیں گے کہ 1880 میں منشی پریم چند پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ لمحی بنارس میں پیدا ہوئے، اور ان کا انتقال جو ہوا تھا 1936 میں ہوا تھا۔ اور محمود شیرانی
محمود شیرانی یہ بھی 1880 میں پیدا ہوئے، اور حسرت موہانی جن کو سید الاحرار کہا جاتا ہے یہ بھی 1880 میں پیدا ہوئے، 1951 میں ان کی وفات ہوئی۔ سجاد حیدر یلدرم ان کی بھی جو ہے پیدائش، جو قرۃ العین حیدر کے والد محترم تھے، ان کی بھی پیدائش 1880 میں ہوئی تھی۔ چلیے آگے چلتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ہاں اس کا جو 10 نمبر سوال تھا، اس کا جواب کیا ہے؟ 1874۔ ناول توبۃ النصوح کب لکھا گیا؟ 1874 میں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، 11 نمبر سوال دیکھتے ہیں۔ ناول توبۃ النصوح میں فہمیدہ کون ہے؟ کلیم کی دادی، عبدالخالق کی پوتی، نصوح کی بیوی، صالحہ کی ماں۔ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر سی، یعنی نصوح کی بیوی کا نام کیا ہے؟ فہمیدہ ہے۔ نصوح کی بیوی کا نام فہمیدہ ہے۔ اگلا سوال، ناول توبۃ النصوح میں نصوح کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹے 3 بیٹیاں، 3 بیٹے 2 بیٹیاں، 5 بیٹے 2 بیٹیاں، 2 بیٹے 3 بیٹیاں۔ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر 2، یعنی 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ دوستو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ نصوح کی بیوی کا نام فہمیدہ ہے، اس کے 3 لڑکے تھے، بڑا لڑکا کلیم جو بری صحبت میں جو ہے مبتلا تھا، اور دوسرا لڑکا علیم یعنی منجھلا لڑکا، اور تیسرا چھوٹا جو سب سے چھوٹا لڑکا ہے اس کا نام ہے سلیم۔ تو کلیم، علیم اور سلیم یہ 3 لڑکے تھے، اور 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نام ہے نعیمہ، ایک کا کیا نام ہے؟ نعیمہ، دوسری کا نام ہے حمیدہ، دوسری کا نام چھوٹی والی کا کیا نام ہے؟ حمیدہ۔ اور اسی میں ایک کردار آپ کو اور ملے گا صالحہ کا، کس کا؟ صالحہ کا۔ صالحہ کون ہے؟ نعیمہ کی سہیلی اور اس کی خالہ بہن ہے، جس کے گھر کلیم کا انتقال ہوتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، 13 نمبر سوال کو دیکھتے ہیں۔ چلیے، نصوح کے بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ تو آپ تو دھواں دھار طریقے سے دوستوں بتائیں گے، ابھی میں نے بتایا کہ بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ چلیے یہی ہوگا۔ اگلا سوال، نصوح پتہ ہوگا کے پاس رہتا ہے، اور دونوں جیل کی صحیح کے ہیں، اس کا آپشن نمبر
نمبر سی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ کرتا ہے، سر سید کام کرتا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اچھا دوستو، تو یہ کل 22 سوال تھے۔ آپ السلام علیکم۔